بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب نیوز کے ساتھ میں ہوں صابر بھٹی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عدیل صابر صاحب۔ پنک سالٹ قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو قدرت نے اس مملکت کے خدا داد پاکستان کو عطا کیا ہے۔ پاکستان کے بہت سے مقامات سے پنک سالٹ نکلتا ہے، اور اب اس کے جو انسانی صحت کے لیے اس کے جو افادیت ہے اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ہم جو ہمارا پنک سالٹ کی بجائے ہم اس کو اگر پنک گولڈ بھی کہیں تو ٹھیک بجا ہوگا۔ تو عدیل صابر صاحب، ہمیں یہ بتائیے جو پاکستان میں جو سالٹ کے ذخائر ہیں یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور اس سے ایک اپروکسیمیٹلی اندازاً کتنا آپ سالٹ جو پاکستان سے نکالا جاتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے؟ بالکل، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا، جو بڑے سالوں سے شاید ہمارے تاجر جو اس کو ڈیل کرتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا اس کی اہمیت کتنی ہے باہر ملکوں میں، اور اس کی پرائس خاص کر بالکل نہیں مناسب ریٹ پہ دی جا رہی تھی۔ اچھا، پاکستان کی جو سب سے بڑی جو کان ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے ہماری یعنی کہ پائی جاتی ہے خوشاب میں، جس کو ہم قائد آباد کہتے ہیں، یا وارچا مائن جس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو سب سے جو جس کو کہتے ہیں مشہور یا ویل نون جو مائن ہے وہ تو سب جانتے ہیں، وہ کھیوڑا ہی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن ایز کمپیئر ٹو خوشاب کی جو کان ہے اس سے بہت کم ہے۔ بیسکلی اس کو ایز اے ٹورسٹ سائٹ زیادہ تر پروموٹ کیا گیا ہے، اور مائننگ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اب اسٹیٹسٹکس تھوڑی ویری کرتی ہیں ایوری ایئر بیکاز میتھڈ آف کلیکشن آف انفارمیشن، پی ایم ڈی سی جو ہمارا سرکاری ادارہ ہے جو رسپانسبل ہے مائننگ کے لیے، وہ مختلف مائنس کو انہوں نے آؤٹ سورس بھی کیا ہوا ہے، پرائیویٹلی بھی انہوں نے لیٹ کیے ہوئے ہیں، اور پلس یہ انگریزوں کے دور سے یہ آ رہی ہے بات کہ جو لوکل تھے وہاں کے بندے جو خاص کر کان میں کام کرتے تھے، ان کو پارٹیشن کے بعد ان کو ایز اے گفٹ ایک قسم کا انگریزوں نے دے دیا تھا کہ آپ ایک سرٹن سیکشن آپ کو دیا جا سکتا ہے اور آپ اس کی مائننگ کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ بعد میں وہ پی ایم ڈی سی کے نیچے آ گیا، اور پھر یہ لوگ پی ایم ڈی سی کو ڈائریکٹلی بیچتے تھے۔ اب بیسکلی تو کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے پی ایم ڈی سی اور لے سکتا ہے وہاں سے۔ اس کا جو مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تقریباً کو ہے تقریباً کوئی 2500 روپے پر ٹن کے حساب سے، اور ہماری جو مائننگ ہے پاکستان کی، جو اگین اسٹیٹسٹکلی اس کی ایکوریسی تو نہیں ہے کیونکہ ایوری ایئر مائننگ بڑھتی ہے اور سالوں سال بڑھتی جا رہی ہے پوری دنیا میں، سو رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ ٹن کے درمیان یہ مائننگ ہوتی ہے پاکستان سے اور ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اب آپ کمپیئر کریں کہ دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ آج کل کے لاسٹ جو فگرز دیے گئے تھے وہ تقریباً 800 ملین پاؤنڈز کی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اگر آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان کتنا باہر ملکوں میں بھیج رہا ہے، اس کی بہت کم رقم ہے ایز کمپیئر ٹو جو اینڈ یوزر تک جب پہنچتی ہے چیز، تو اوبویسلی اس کی مارک اپ کرتے کرتے مڈل مین وہ کمائے جا رہے ہیں۔ اچھا عدیل صاحب، ہمیں یہ بتائیں، یہ جو انڈیا ہمالیین سالٹ کے نام سے جو یہ سالٹ کر رہا ہے، یہ پاکستانی جو پنک سالٹ ہے یہی ہے، یا اس میں کوئی انڈیا کی اپنی پروڈکشن بھی اس میں موجود ہے؟ انڈیا کی اپنی پروڈکشن ہے سالٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ لو کوالٹی کا جس کو ہم وائٹ سالٹ کہتے ہیں وہی انڈیا میں پایا جاتا ہے، اور خاص کر یہ اتنا لو کوالٹی کا ہے جس میں زیادہ تر یہ اس کو انڈسٹریل نمک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سوڈا ایش میں استعمال کیا جاتا ہے، مختلف کیمیکلز میں ڈالا جاتا ہے، ایون کہ آپ کی جو چمڑی کی جو انڈسٹری ہے، لیدر کی انڈسٹری، اس میں بہت استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ ادر انڈسٹریز ایز ویل، جیسے ڈٹرجنٹس ہو گئے، آپ کے ڈس انفیکٹنٹس ہو گئے، لیکن ایز سچ پنک سالٹ پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ پایا جاتا ہے انڈیا میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس میں، اب میں نے تھوڑی جو مزید ریسرچ کی ہے اس میں یہ اب سامنے واضح ہو چکی ہے بات کہ ایون کہ پاکستان کے اور انڈیا کے جتنے بھی تعلق کیوں نہ خراب ہوں یا لگتا ہو کہ ہمارے جنگ کی طرف حالات بڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمارے ٹریڈرز پھر بھی ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ زیادہ تر سننے میں یہ آیا ہے کہ واگا سے ہی جا رہا ہے، لیکن ریسنٹلی مجھے کوئی خبر ملی ہے، اس کو میں آپ کو فالو اپ دوں گا بٹی صاحب، کہ یہ کشمیر سے بھی کراس ہو رہا ہے۔ اچھا عدیل صاحب، مجھے یہ بتائیے، جیسے ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جوز یہودی جو ہے وہ ہمارا سالٹ خرید رہے ہیں اور یورپی جو مارکیٹ ہے اس میں فروخت کر رہے ہیں، تو ہمارا سالٹ یہودیوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ چلو ہمارا بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں، یہودیوں تک کیسے پہنچ رہا ہے اور کیسے اس سے وہ کئی 100 گنا پروفٹ کما رہے ہیں؟
بڑا اچھا سوال آپ کا، اور بہت آسانی سے اس کو سمپلیفائڈ ورژن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مین ٹریڈ روٹ ہے، جو کانڈویٹ ہے، وہ ہے یو اے ای کا. اب یو اے ای میں بہت ساری فنڈ کمپنیز استعمال کی جاتی ہیں، خاص کر اسرائیلی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں، کسی اور نام سے چلا رہی ہیں، ریسیو کر رہی ہیں، اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا اس کو وہیں ری پیک کر کے چھوٹی مقدار میں اس کو خوبصورت طریقے سے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے. اور ان کا سب سے جو بڑا مارکیٹ ہے اسرائیل کا، وہ اس وقت ہے یو ایس. یو ایس ہیز بین لیڈنگ دا مارکیٹ فار مینی ایئرس، اور پیچھے پیچھے پھر یورپ آہستہ آہستہ آتا گیا. اس میں سے یو کے ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ایون ایز فار ایز پچھلے دنوں میں نے کسی ٹریڈر سے بات کی تو میکسیکو تک ہمارا جا رہا ہے، برازیل تک ہمارا جا رہا ہے. ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں چائنا بہت اس گیم میں آ گیا. چائنا کی بھی آبویسلی اپنی کنزمپشن ہے. انڈیا بیسکلی تو ایکسپورٹ کرتا ہے، اپنی کنزمپشن ان کی ہے، بڑی لمیٹڈ ہے. لیکن جو جوئش لابی ہے، جوئش لابی بڑے عرصے سے چپ چاپ کر کے فرنٹ کمپنیز استعمال کر رہی ہے، خاص کر دبئی میں. اور جو فری زونز ہیں وہاں، ٹریڈنگ زونز ہیں، اس میں انہوں نے بڑا فائدہ اس چیز کا اٹھایا ہے. وہاں کے لوکل کسی کو شامل کر کے تو حصے دار بن جاتے ہیں کمپنی کے، اور پھر خرید کے وہ پھر آگے نکالتے ہیں. اچھا عدیل صاحب، اس میں آپ کے پاس کون سی تجاویز ہیں کہ جن پہ عمل کر کے یہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، جس کو میں نے پنک گولڈ کہہ رہا ہوں، اس سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو یہودی یا ہندو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی جگہ ہمارے ملک کو اس کا فائدہ ہو؟ بیسکلی بنیادی طور پہ بھٹی صاحب مسئلہ یہ کہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں وہ تھوڑا کم علم رکھتے ہیں ورلڈ مارکیٹس کا اور ورلڈ پرائسز کا، اور زیادہ تر بیچارے جو پائے جاتے ہیں وہ جس کو کہہ لیں ان پڑھ ہیں قسم کے، اور ان کو پرابلم ہوتی ہے ڈیل کرنے فورن کلائنٹس کے ساتھ. اور انگلش ایک بہت بڑا پرابلم ہے، زبان کا بڑا ایشو ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک چیز کے اوپر بیٹھنا وہ مناسب نہیں سمجھتے. ایک تو ان کے پاس سٹوریج نہیں ہے، سٹوریج کی کیپیسٹی اگر بڑھائی جائے، لوکلز جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے گودام ہیں، تو وہ اتنا ہی سامان اٹھاتے ہیں، اتنا ہی یعنی کہ وہ لوڈ لیتے ہیں جتنا وہ رکھ سکتے ہیں. اور زیادہ تر میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ باہر ہی پڑا رہتا ہے. اب جو ایک بار چیز پڑی رہتی ہے اس کو نیچرل، اب اس کی کیا خوبصورتی ہے اس کی گلابی نمک کی، یہ کافی یعنی کہ ڈیپتھ کے اوپر یہ پایا جاتا ہے. تو اس کا جو کلر ہے وہ ڈس کلر نہیں ہوتا جب وہ تازہ تازہ نکلتا ہے. اس کو تھوڑی سی ہوا ضرور دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے. اور اوور ٹائم اگر آپ کے یعنی کہ سیزن موسم آپ کا جیسے اب ساون کا موسم آ جاتا ہے جس میں اس میں بہت ساری ایسی ویسٹیج ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہاں مارکیٹ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک تو ان کو اسٹوریج کیپیسٹی، دوسری کرشنگ کے ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. اسی وجہ سے اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں نہیں تیار ہوتی تھی. پاکستان اس کو را فارم میں بڑے بڑے پتھر جو ہیں اسی کو لوڈ کر کے باہر بھیجتے تھے. اگر یہ چیزیں پاکستان کے یہ تاجروں کو دی جائیں اور ڈیلروں کو دی جائیں تو آئی تھنک ہمارے یعنی کہ ایک تو ہماری جو یہ ایسٹ ہے اس کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار کنٹرول کر سکتے ہیں کتنی باہر جاتی ہے اور کس سائز پیکنگ میں جاتی ہے باہر. جی عدیل صابر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ جو پنک سالٹ سے مختلف قسم کے لیمپ اور یہ جو ڈیکوریشن پیسز بنتے ہیں، ان کی کیا افادیت ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے کیا ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور کیا وہ ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی تک یہ سالو نہیں ہوا. یہ ایک چھوٹا سا پزل ہے، اس کو میں سالو کرنے کے چکروں میں کہ یہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا یہ سالٹ لیمپ، اور کس نے یہ سوچا تھا کہ اس میں اگر کوئی لائٹ لگائی جائے تو اس پہ کوئی بینیفٹس ہو سکتے ہیں آپ کی صحت پہ. اب جو انہوں نے مزید پھر اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر، اس میں اس سے یہ معلوم پڑا ہے کہ جب یہ لیمپ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، اس میں لائٹ دی جاتی ہے، تو ایک پروسیس ہے آئونائزیشن کا. آئونائزیشن ہر جگہ پائی جاتی ہے. آپ کا کمپیوٹر بھی، کوئی بھی آپ کے الیکٹریکل اپلائنس ہے وہ آئنز ایمٹ کرتا ہے. تو یہ نیگیٹو آئنز ایمٹ کرتا ہے یہ نمک کا لیمپ، اور جو پازیٹیو آئنز آپ کے کمرے میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ پازیٹیو نیگیٹو جیسے اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اسی طرح وہ آئنز جب کولائڈ کرتے ہیں تو وہ بائی ورچو آف گریوٹی وہ آپ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ گر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی آپ کی جو کمرے کی جو آب و ہوا جس کو کہہ سکتے ہیں ایئر ہے، ایئر اسپیس ہے، اس کو وہ صاف کیا جاتا ہے. سو پیپل جن کو دمے کی شکایت ہے، فار ایگزامپل بریدنگ ایشوز ہیں، لنگس کا کوئی بھی ایشو ہے، وہ جب وہ استعمال کرتے ہیں یا کمرے میں رکھتے ہیں، اس کو آن رکھتے ہیں سونے کے ٹائم بالفرض، تو وہ محسوس کرتے ہیں ان کی بریدنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے. اب یہ ہمارے جو کاریگر ہیں
انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن بڑے لمیٹڈ اسکوپ میں سے جو یہ شیپس اور ڈیزائنز انہیں کہ یہ تیار کرتے ہیں، ٹریڈیشنل جیومیٹرک شیپس وہ تیار کر رہے ہیں، پھر یہ جانوروں کے ڈیزائنز انہوں نے بنانا شروع کر دیے. بٹ خوبصورتی کے حوالے سے ہمارے کاریگر جو ہے بڑے لمیٹڈ ہیں، ان کا کرافٹ بڑا لمیٹڈ ہے کیونکہ ان کے پاس ٹولز بڑے لمیٹڈ ہیں. تو یہ جو کھراد کی مشینیں ہوتی ہیں یا جن کو جو کٹرز جن کو کہتے ہیں جس کے اوپر یہ گرائنڈنگ کرتے ہیں، یہ ہمارے یعنی کہ بہت پرانے سیکنڈ ہینڈ کے قسم کے جو نا یہ ری یوزڈ یا ریورٹ مشینری استعمال کرتے ہیں. لیکن باہر میں نے دیکھا ہے کہ یہ کام باہر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری لیبر چیپ ہے. یہ انگریزوں نے باہر خاص کر امریکنز نے، جیسے ہمارے کان میں ایک ٹریٹمنٹ روم بنے ہوئے ہیں ایسمیٹکس کے لیے، یہ دمے کی ریمیز کی جو مریض ہیں ان کے لیے، انہوں نے وہی چیز کوشش کی ہے بنانے کی باہر، اور پورے کمرے وہ تیار کر رہے ہیں. ان کی ٹائلیں بنتی ہیں، جیسے آپ اینٹ کا مثال کے طور پر اینٹ کا سائز لے لیں، اس کا ایک ہاف کر دیں اس کا، تو وہ ٹائل کا سائز بن کے وہ دیواروں کے اوپر وہ چپکایا جاتا. اب انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ یہ دو ٹائلیں کیسے جوڑی جا سکتی ہیں، اس میں لیم کون سی استعمال کریں یا کوئی فلنگ کون سی استعمال کریں. وائٹ سیمنٹ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن ان میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. اس میں جو آپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اگر کنٹرول نہ ہو تو اس میں ایکسپینشن کنٹریکشن ہوتی ہے جیسے لکڑ کے ساتھ ہوتی ہے، سو اس کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن اسٹل اس کے باوجود انہوں نے ایک اسٹیپ مزید آگے لے کے گئے کام کو، اور انہوں نے ہیلو تھراپی جس کو کہتے ہیں ہیلو تھراپی، ڈرائی سالٹ تھراپی، یہ انہوں نے شروع کی ہے. اب یہ جو چیز ہے وہ بالکل وہی کنڈیشنز آپ کو دیتی ہے جیسے آپ کو اندر کان میں ملتے ہیں. اب جب بلاسٹنگ ہوتی ہے، جب اس میں مائننگ ہوتی ہے، تو مائکرو پارٹیکلز وہ آپ کے پورے کان میں پائے جاتے ہیں. تو وہ جو بھی مائنر کو ہو، جو بھی آپ کا کام کرنے والا ہو، جب وہ سانس لے گا تو ایک تو نمک کا ایک نیچرل اینٹی سیپٹک، اینٹی بیکٹیریل، اس کا ایک بہت بڑا ایک اثر ہے آپ کے جسم کے اوپر. تو اٹس ویری گڈ فار کلیننگ یور سسٹم. سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوٹی جیسے آپ کا اے سی کا یونٹ ہے، وہ انہوں نے چھوٹی سی مشینز تیار کی ہیں جس سے آپ کی نمک کی کرش کی جو ہوتی ہے، نمک دانی ٹائپ ہوتی ہے جو کرش کرتی ہے، تو وہی اس کی میکینکس ہیں، اور وہی ایک کنٹرول میکینزم پہ وہ ڈوز دی جاتی ہے. وہ آپ کا یونٹ انٹرنل یونٹ ہے، جیسے اے سی کا بار کنڈینسر یونٹ ہے، اسی طرح وہ چلتا ہے، اور وہ وقفاً آپ کو یعنی کہ ایک چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں ایک لیئر دیتی ہے ہوا کی، جس میں سے وہ نمک کنٹرولڈ اماؤنٹ میں، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، ڈپینڈ کرتا کہ کون سا بندہ بیٹھا، بچہ ہے تو اس کی مقدار کم ہوگی، بوڑھا ہے تو اس کی مقدار کم ہوگی، ہیلتھی پرسن ہے تو تھوڑی بڑھائی جاتی ہے. سو وی ہیو ناٹ سائنٹیفکلی، ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ہم کیوں خود یہ چیزیں نہ بنائیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یو ایس میں کوئی چیز اگر ہٹ ہو جاتی ہے، سمجھ لیں کہ اس کی پوری دنیا میں پھر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اچھا عدیل صاحب، یہ جو آپ نے مختلف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیکوریشن پیسز بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن یاد لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت خوبصورت اور بنے ہوئے ہیں، اور یہ دیواروں کے لیے جو آپ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں کائنڈلی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. بالکل سر، یہ ایک قسم کا شوق تھا میرا، ایک قسم کا ہابی بن چکی تھی، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نمک کو کیسے اور ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، مزید کیسے خوبصورت کیا جا سکتا ہے. تو بڑی نازک سی چیز، اور اس کی مختلف اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں. اس کو بڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا نمک کس جگہ سے نکلا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور اس کے اوپر کیا کوئی کام کیا جا سکتا ہے نہیں. ورنہ آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ اگر نمک جو کھیوڑا والا ہے اس کو بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں تھوڑا کمزور ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کی نمک کی. تو میں نے کیا کیا، میں نے مختلف کلرز دیکھ کے تو میں نے جائزہ یہ لگایا کہ ہاں جی، جتنا تھوڑا سا کلر گاڑھا ہو اس کا، وہ تھوڑا اس کی اسٹرینتھ تھوڑی بہتر ہوتی ہے. سو اس کے اوپر میں نے یوں کیا کہ ایک ہماری ایک اور انڈسٹری ہے ٹیکسلا میں، جو ہمارے یعنی کہ کاٹیج انڈسٹری، یہ جو مورتیاں بناتے ہوتے ہیں یہ لوگ، جو ٹیکسلا سے بدھا کے زمانے کے جو کاریگر ہیں، یہ بھی جدی پشتی آ رہے تھے. تو ان کے پاس میں گیا، ویسے ایک دن میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ پتھر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اوزار ان کے پاس بڑے مزے کے تھے. تو میں ویسے پوچھا کہ یہ آپ اس کی اور کوئی آپ کو کوئی چیز دوں، ماربل دوں یا سلیٹ دوں تو آپ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. نمک آپ نے کبھی اتفاق کیا اس کے اوپر ٹرائی کرنا؟ نہیں کیا. تو میں نے ان کو ایک ایکسرسائز دی. سو اس کی پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے پھر میں نے مختلف اور آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجی کو دیکھنا شروع کیا، جس میں سے CNC ملنگ بھی ہے. میں نے ماربل کٹنگ مشینز میں بھی کام کیا، اس کے اوپر بھی کام کیا.
تو آہستہ آہستہ بائی ٹرائل اینڈ ایرر ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ کے تو آہستہ آہستہ ہم نے ڈیزائن بنانا شروع کیے اور مختلف پھر ٹیکنیکس ہم نے یعنی کہ استعمال کیے. اب الحمدللہ ہم ان کو 2D بھی میں, جس کو 2D ہم کارونگ کہتے ہیں, ہم کارونگ کے اپنے آپ کو اب سمجھتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ ہیں. باقی اس میں ہم نے پھر کیلیگرافی کی طرف بھی ہم نے اس کو, کہ ہمارا جو اسکوپ تھا, ہمارا جو میرا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں یا مسلم ممالک میں اس کو جیسے قرآن کی آیتیں ہوں گی یا مختلف قسم کی اسلامک کیلیگرافی آپ دیکھ لیں, تو اس کو بھی ایک آرٹ فارم میں پیش کیا جائے. الحمدللہ ہم اس کو 3D میں بھی کر رہے ہیں. میرا نیکسٹ جو اس کا جو پروسیس آف ایکسپیریمنٹیشن ہوگا کہ اس کو ہم 5 ایکسس کے اوپر کام کریں. لیکن فار ناؤ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس کام میں ہم فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آئیں گے, لیکن میری جو شکایت رہتی ہے ہمارے پاکستان میں کہ خاص کر کہ ہماری جو بڑی عادت ہے پرانی پاکستانیوں کی, وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی نقل کرنا, اور اگر نقل کریں گے تو بری نقل کریں گے. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اب میں نے ایک کام کے اوپر ایک کام ہم نے پکڑا ہے جو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ مسجد میں خاص کر ایک ایسی کوئی خاص دیوار بنائی جائے. جیسے ہم نے پیچھے آپ کو نظر آئے گا ایک لوہے قرآنی ہم نے بنائی ہے, بڑی لوہے قرآنی ہم نے تیار کی ہے, جہاں ایک خوبصورت بھی ایک چیز لگتی ہے, اور پلس ایک اگر کوئی بندہ اس کے سامنے بیٹھنا بھی چاہے تو ایک جائنٹ لیمپ جس کو کہہ سکتے ہیں, یا بڑے سائز کا لیمپ بھی اس کو کلایا جا سکتا ہے. تو اس کو وہ جو ہمارے نمازی جو بھی لوگ مسجد میں اس کے ارد گرد بیٹھیں گے ان کو وہ محسوس ہوگا, اس کی بینیفٹس بھی. لیکن امیڈیٹلی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیل گڈ فیکٹر آپ کا ضرور ہوگا. تو ایسی چیزوں کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پبلک اسپیسز میں بھی نظر آئیں, ہاسپٹلز میں, مختلف یعنی کہ آپ کے کلینکس میں, اور یہ چیز پروموٹ کی جائے. خاص کر ہمارے جو ENT کے جو اسپیشلسٹ ہیں, لنگ اسپیشلسٹ ہیں, یہ جو خاص کر بزرگ جو جن کو شکایت ہے, یا جو بچوں کو ہے, خاص کر بچوں میں جن کو الرجیز ہیں, تو ان کو ضروری نہیں کہ ہم لیمپس میں ہی ہم پیش کریں, ہم خوبصورت فریمز میں بھی بنا کے کمروں میں بھی لگا سکتے ہیں. تو اس طرح اس چیز کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. ناظرین, آج ہم نے آپ کے جو ہمارے عدیل صابر صاحب ہیں جنہوں نے پنک سالٹ کے حوالے سے ایک ریسرچ کی ہے اور اس پہ بہت سارا کام کیا ہے, اس حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی. میری ارباب اختیار سے جو حکومت کے ہیں ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس حوالے سے یہ جو ہمیں قدرت کا ایک انمول تحفہ ملا ہوا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں, اور اس سے ہم نہ صرف بہت سارے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ قابو پا سکتے ہیں, بلکہ ہم اس سے کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. ہماری طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سب نیوز. اللہ حافظ.